بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبہ اسلامیات سے سبطین بخاری۔ آج ہم اسلامیات لازمی کے ایک نئے باب کا آغاز کریں گے، جس کا عنوان ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی تمہید میں کچھ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامیات لازمی ایک بہترین شخصیت کی تعمیر میں اپنا کردار نبھاتی ہے، تو اس کے باب اول میں ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ انسان کی فکری اصلاح کرتی ہے اور اس کو عقائد کی گڑبڑ سے بچا کر بہترین عقائد، خالص عقائد عطا کرتی ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے دیکھا کہ عقیدہ توحید، پھر عقیدہ رسالت، اس کے ساتھ ساتھ ایمان بالملائکہ، الہامی کتابوں پر ایمان اور عقیدہ آخرت پر ایمان۔ اور دوسرے چیپٹر میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسے اسلامی تشخص کے عنوان سے اس باب میں ایک مسلمان کی شناخت کن کاموں سے ہوتی ہے، جس میں اولاً ارکان اسلام ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جہاد ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت اور ان کی اطاعت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا اور مزید دیکھیں گے بھی کہ کیسے ایک مسلمان شخصیت کا تعارف اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ جہاں پر حقوق اللہ کی ادائیگی کو یقینی بناتے ہیں، وہاں پر حقوق العباد کی ادائیگی کو بھی یقینی بناتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں۔ اب ایک مسلمان شخصیت کی تعمیر کے سفر کو آگے بڑھائیں تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا مسلمان کے پاس کوئی رول ماڈل ہے جس کو فالو کر سکے، کوئی اسوہ ہے جو کہ کامنلی ایکسیپٹڈ ہو اور سب کے لیے وہ ایسا ہو کہ جو وہ اس کی پیروی کر سکے۔ تو اس چیپٹر میں یہی بات سمجھائی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا اسوہ ہے کہ جس کی اگر پیروی کی جائے تو دنیا اور آخرت میں ہماری بہتری کا سامان میسر آ سکتا ہے۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہے، 63 برسوں پر محیط ہے، اور ایک نشست میں یا ایک لیکچر میں یا اس ایک باب میں کما حق ہو مکمل طور پر اس کا مطالعہ کرنا، اس کا پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا ممکن نہیں ہے۔ لوگوں کی تو زندگیاں بیت گئی ہیں آپ علیہ السلام کی سیرت پر لکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے۔ تو اس باب میں چند گوشے آپ علیہ السلام کی سیرت کے شامل کیے گئے ہیں، جن میں اولاً آپ علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے اسوہ سے، آپ کی سیرت سے جو سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے، وہ اخوت کا ہے، مساوات کا ہے، عفو درگزر کا ہے، صبر کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام دائم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو رہے، مصروف رہے، ذاکر رہے، تو ذکر کا درس ملتا ہے۔ یہ تمام گوشے ہم اس چیپٹر میں دیکھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے اسوہ مبارکہ کے سب سے پہلے گوشے کا، جس کا عنوان ہے رحمت للعالمین۔ اسوہ کہتے ہیں راستے کو۔ تو آپ علیہ السلام کا جو راستہ ہے، آپ علیہ السلام کا جو طرز عمل ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہ سب سے بہترین ہے۔ اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ شاہد ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی سے ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں سبق لے سکتے ہیں، درس لے سکتے ہیں، لیسن لے سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے اور آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا جو وصف ہمارے سامنے کھل کے سامنے آتا ہے، وہ ہے رحمت للعالمین۔ اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
آپ علیہ السلام کی جو رحمت ہے، یہ جو رحمت للعالمین کا جو لفظ ہے، یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، رحمت للعالمین۔ رحمت کے معنی ہے مہربانی کے، نرمی کے، اور عالمین عالم کی جمع ہے، تو آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اب آپ علیہ السلام کی جو رحمت ہے اور آپ جو رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، اگر اس کے دائرہ کار اور اس کے گوشوں، اس کی ڈائمینشنز کو دیکھا جائے تو اولاً تو آیہ مبارکہ نے واضح کر دیا کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، لیکن اس کی اگر ڈائمینشنز کو دیکھا جائے تو ہماری ٹیکسٹ بک میں جو گوشے شامل ہیں، جو پہلو شامل ہیں، ان میں آپ امت پر بھی رحمت ہیں، آپ کافروں پر بھی رحمت ہیں، آپ علیہ السلام عورتوں پر بھی آپ کی شفقت ہے، مہربانی ہے، آپ یتیموں کے والی ہیں، غلاموں کے مولا ہیں، آپ کی رحمت بچوں پر بھی ہے۔ الغرض یہ کہ آپ علیہ السلام کی رحمت ہر ذی روح پر ہے، اور آپ علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ جو بھی اس جہان میں موجود ہے وہ آپ علیہ السلام کی رحمت سے مستفیض ہو رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی جو امت پر رحمت ہے اس کی اگر بات کی جائے تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 128 ہے، جس میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں، تمہارے پاس اللہ کے ایک رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، اور تمہارا رنج و کلفت میں پڑنا ان پر بہت شاق گزرتا ہے، اور تمہاری بلائی کے بڑے ہی خواہش مند ہیں، وہ مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ تو آپ علیہ السلام اپنی امت کے لیے رحمت ہیں، آپ کی شفقت ہم وقت امت مسلمہ پر ایک سائبان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام کا اپنی امت سے لگاؤ کیا ہے، محبت کیا ہے، تعلق کیا ہے، کہ ہلکی سی بھی تکلیف امت کے لیے آپ کو گوارا نہیں، امت کا مشقت میں پڑنا آپ کو پسند نہیں۔ آپ علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ جو محبت ہے اس کی چند مثالیں آپ کی ٹیکسٹ بک میں دی ہوئی ہیں، اور یہ بطور مختصر سوال بھی آ سکتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی جو امت پر شفقت و رحمت ہے اس کی چند مثالیں بتائیں، تحریر کریں۔ تو لکھا کہ آپ علیہ السلام کی جو اپنی امت پر رحمت ہے اس میں اولاً یہ کہ آپ مقروض اصحاب کا قرض اتار دیتے، آپ بحالت ضروری نماز و خطبہ مختصر فرما دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی امت پر شفقت و رحمت کی صورت میں ایک مثال یہ بھی رکھتے ہیں کہ آپ اپنے پسندیدہ عمل کو بھی اس لیے ترک فرما دیتے کہ کہیں وہ عمل امت پر فرض کی حیثیت سے عائد نہ ہو جائے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے نماز تراویح صرف 3 دن مسجد میں ادا فرمائی، اور اس کے بعد ازاں آپ کو یہ خیال مانے ہوا کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ تو MCQ آ سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے نماز تراویح کتنے دن مسجد میں ادا فرمائی؟ تو 3 دن ادا فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ امت کو عبادات اور معاملات میں دشواری سے بچانے کے لیے آپ علیہ السلام نے عمر بھر اس کی فکر کی۔ اس کی مثال ملتی ہے کہ آپ نے مسواک کے حوالے سے فرمایا، اگر امت کو دشواری نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یہاں پر ایک مختصر سوال آ سکتا ہے کہ مسواک کے حوالے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی تحریر کریں۔ غرض یہ کہ آپ رؤوف اور رحیم بن کے آئے ہیں۔ اب دیکھیں اگر کافروں پر آپ کی کیسی رحمت ہے، تو آپ علیہ السلام کی جو رحمت ہے اس کا دائرہ کار صرف امت پر ہی محیط نہیں ہے، بلکہ کافر بھی آپ کی رحمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ گزشتہ امتیں اپنی نافرمانی کے باعث عذابوں میں جکڑی جاتیں، ان کی صورتیں تبدیل ہو جاتیں، ایک ہی باری میں تمام کی تمام قوم تباہ و برباد ہو جاتی، طوفان کا عذاب آتا، بستی کو الٹ دیا جاتا۔ لیکن آپ علیہ السلام کے وجود کی برکت سے کفار مکہ کی سرکشی کے باوجود بھی انہیں عذاب کا سامنا نہ ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الانفال کی آیت نمبر 33
اس بات پر شاہد ہے کہ فرمایا گیا اور اللہ ہرگز عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ تو ایک دفعہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین کے لیے بد دعا کریں، تو آپ نے فرمایا میں لعنت کرنے والا نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی امت کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ لعنت و ملامت سے اپنے آپ کو بچائیں، گالم گلوچ سے بچائیں۔ ان کی گفتگو میں شیرینی، تحمل، بردباری، خلوص، پیار، یہ والے عناصر موجود ہونے چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی کو نبی کریم علیہ السلام نے قبیلہ دوس میں دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ اب ایک مختصر سوال بھی آ سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب حضرت طفیل کو بھیجا تو آپ علیہ السلام کے پاس آ کر واپس جو انہوں نے بتلایا تو آپ نے ان کے جواب میں کیا کہا، ان کو کن الفاظ میں دعا دی، کس الفاظ میں دعا دی، یہ مختصر سوال آ سکتا ہے۔ حضرت طفیل کا تعلق کس قبیلے سے تھا، یہ بھی ایم سی کیو آ سکتا ہے، تو قبیلہ دوس سے تھا۔ تو انہوں نے واپس آ کر بتلایا کہ حضور قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا آپ کی بات کو۔ تو آپ علیہ السلام نے یہاں پر بھی ان کے لیے دعا فرمائی، اطاعت سے انکار کرنے والوں کے لیے بھی آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے، ان کو دائرہ اسلام میں لے آ۔ یہاں سے امت کو بھی اپنا مزاج بنانا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا کہ جہاں پر بد دعا کا موقع ہو وہاں پر دعا دینا، یہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا شیوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عورتوں پر آپ کی کیا شفقت اور رحمت ہے، مہربانی ہے۔ تو آپ دیکھیں اسلام سے قبل عورتوں کے کیا حالات تھے، زندہ درگور کرنا، منڈیوں میں بیچا جانا، ایک ٹیشو پیپر کی حیثیت تھی ان کی، بس کہ استعمال کیا اور پھینک دیا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں عزت دی، بیٹی کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بیٹی اور بیوی کے ساتھ ساتھ ماں کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی لخت جگر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے حوالے سے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جب وہ آتی تو آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے۔ تو یہ ساری جو آپ علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی رحمت سے عورتیں بھی مستفیض ہو رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کبھی رسم کو ختم کرا دیا کہ لڑکیوں کو جو زندہ درگور کیا جاتا تھا، آج وہ خدا کی رحمت کی آئینہ دار ہے۔ آپ علیہ السلام کی جہاں پر عورتوں پر شفقت ہے، وہاں پر آپ علیہ السلام یتیموں کے بھی والی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی مبارک حدیث ہے کہ میں اور یتیم کی نگہداشت کرنے والا بہشت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ باڈی لینگویج کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے اشارتاً فرمایا کہ ساتھ میں تکلم بھی فرمایا کہ میں اور یتیم کی نگہداشت کرنے والا جنت میں قریب قریب ہوں گے، ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ہیڈنگ کے اندر ایک شارٹ کوسچن اور ایم سی کیو بھی آ سکتا ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس کن کی زوجہ تھی؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی وہ زوجہ تھیں، اور غزوہ موتا میں حضرت جعفر طیار شہید ہوئے۔ تو یہ بھی ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ تو غزوہ موتا میں شہید ہوئے۔ تو جب ان کی شہادت ہو گئی تو آپ علیہ السلام ان کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس کے پاس گئے اور فرمایا کہ اسماء جعفر کے بچوں کو لاؤ۔ تو جب حضرت جعفر کے بچوں کو لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے ان کو سینے سے لگایا اور رو پڑے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ آپ کو جعفر کی طرف سے کچھ خبر آئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ آج شہید ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام یتیموں کے ساتھ محبت برا برتاؤ کرتے۔ ہمارے دل آج سخت ہو گئے ہیں، تو دلوں کی سختی کا علاج یہ ہے کہ ہم یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے دل نرم ہو جائیں گے، دلوں کی بستیاں پھر سے آباد ہو جائیں گی۔ آپ علیہ السلام غلاموں کے مولا ہیں۔ آپ علیہ السلام نے غلامی کی کبھی رسم کا خاتمہ کر دیا، آزادی کا دور دورہ ہوا آپ کے آنے سے، اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی، تاکید کی، اور
فرمایا کہ جن کو اللہ نے تمہارا ماتحت بنایا تم جو کھاؤ ویسا ہی انہیں بھی کھلاؤ، جو خود پہنو ویسا انہیں بھی پہناؤ، ان کی طاقت زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، ان سے اتنا ہی کام لو جتنا وہ کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں 10 سال خدمت کرتے رہے، تو کہتے ہیں کہ کبھی بھی حضور نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کام ایسے کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا۔ تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ آپ علیہ السلام نے حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بچوں پر آپ کی رحمت ہے، جب بچوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا تو آپ انہیں سلام کرتے، پیار کرتے۔ ایک مثال موجود ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کر رہے تھے تو اقرا بن حابس تمیمی جو آپ کے پاس موجود تھے تو کہنے لگے میرے تو 10 لڑکے ہیں، میں نے تو کبھی یوں کسی سے پیار نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو آپ علیہ السلام کی جو شان رحمت ہے، انسان تو انسان جانوروں تک کے لیے آپ باعث رحمت ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جانوروں سے بھی حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے، تاکید فرمائی ہے۔ اونٹ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے حضور ہمارا مالک ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے، تو آپ علیہ السلام تمام جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جو بھی آپ کے پاس پرندوں میں سے شکایت لے کے آتا، چوپایوں میں سے شکایت لے کے آتا، تو آپ اس کی شکایت کا ازالہ کرتے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی جو رحمت ہے وہ تمام جہان والوں کے لیے ہے، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ تو آج کی نشست میں، آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے اسوہ سے جو پہلا وصف کھل کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے لیے اس میں یہ درس ہے، سبق ہے، لیسن ہے کہ ہم بھی دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، عاجزی سے پیش آئیں، تواضع سے پیش آئیں، حسن سلوک والا معاملہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اگلی کلاس میں آپ علیہ السلام کی اسوہ مبارکہ سے، آپ کا جو اسوہ مبارکہ بہترین نمونہ ہے، اس سے ہم مزید اپنے اس باب میں شامل باقی اوصاف کو بھی آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔